اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے، اللہ آپ کو ٹھیک اور صحت یاب رکھے۔ میں ہوں اسف اقبال احساس اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اردو دان۔ آج ہم نظم آزادی جو کہ جماعت دہم میں دی گئی ہیں، جس کے شاعر احسان دانش ہے، اسی نظم کا شعر نمبر 6 پڑھیں گے۔ تو آ جاتے ہیں شعر کی طرف۔ شعر نمبر 6 ہے: تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، تعجب ہے غلامی کے شبستانوں کی زینت ہے، کھنچی ہے جو ہمارے خون سے تصویری آزادی۔ یہ شعر ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس کے جو مشکل الفاظ ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ مشکل الفاظ اور معنی: تعجب یعنی حیرانی یا حیرت، شبستان یعنی رات گزارنے کی جگہ، زینت یعنی خوبصورتی۔ یہ وہ مشکل الفاظ ہیں جو کہ مجھے لگے ہیں کہ اس شعر میں مشکل ہے، وہ میں نے یہاں لکھ دیے ہیں، آپ یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں حوالے کی طرف۔ حوالے: شاعر کا نام احسان دانش ہے، صنف نظم ہے، نظم کا عنوان جو ہے وہ اسادی ہے۔ اب آ جاتے ہیں شعر کی طرف کہ اس شعر میں بنیادی طور پر شاعر کہنا کیا چاہتے ہیں، تو وہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ شرح آزادی قربانی کے عمل کے بعد ہی ملتی ہے۔ جب کوئی قوم آزاد ہوتی ہے تو انہیں قربانی دینی پڑتی ہے، یعنی آزادی ایک ایسا عمل ہے جس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ اگر آپ قربانی نہیں دو گے تو آپ آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ آزادی کی اس تصویر میں سرخی کے لیے قوم کے جوان اپنا خون پیش کرتے ہیں، یعنی آزادی کی جو تصویر بنتی ہیں اور جو نمایاں ہوتی ہیں تو وہ جوانوں کے خون سے نمایاں ہوتی ہیں، تاکہ یہ تصویر اور نمایاں، خوبصورت اور مکمل نظر آئے۔ یہی آزادی کی تصویر اب ان لوگوں کے گھروں میں بطور زینت یا شو پیس کے لگی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس قوم کو آزادی کے اثر ثمرات نہیں دینا چاہتے۔ اب وہ جو تصویر ہیں، یعنی یہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ واقعی ایک تصویر جو ہے وہ نکالی گئی ہیں اور اب جو ہے کچھ لوگ ہیں جن کے گھروں میں تصویر لگائی گئی ہیں، بلکہ اس میں بنیادی طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے آزادی کے لیے قربانی دی، جو لوگ قربانی کے لیے شہید ہو گئے، تو ان لوگوں کو وہ صلہ نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا، کیونکہ جن لوگوں کے پاس اب اختیار ہے تو وہ لوگ جو بنیادی طور پر کسی اور کے غلام ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ انگریزوں کے غلام ہیں اور اپنے آقاؤں کے نقش و قدم پر چل رہے ہیں، اور انہوں نے ایک آزاد قوم کو پھر سے غلام بنا دیا ہے۔ اب آزادی کی وہ تصویر غلامی کی خوابگاہوں کی زینت بن گئی ہے۔ اب غلامی کی خوابگاہوں سے کیا مطلب؟ یہ وہ لوگ جو کہ اقتدار میں ہیں، جو کہ نظام چلا رہے ہیں، یہ لوگ تو خود نظام نہیں چلا رہے ہیں بلکہ اور کچھ لوگ ہیں جو کہ ان کو بتا رہے ہیں اور وہ نظام جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ مختصراً یہ کہ آزادی کے بعد ہم اپنے آقاؤں کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ہم اب ذہنی طور پر بھی غلام ہیں، غلام ہیں۔ اب کا دو بار استعمال کیا گیا ہے، آپ اس کو ذرا ٹھیک کیجئے گا۔ اس میں بنیادی طور پر یہی بتایا گیا ہے کہ جن لوگوں نے قربانی دی تھی آزادی کے لیے، جن لوگوں نے اپنا خون جو ہے وہ پیش کیا تھا، اب ان لوگوں کو جو ہے وہ آزادی نہیں مل رہی ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے اقتدار میں اور وہ کسی اور کے غلام ہیں۔ امید ہے کہ یہ شرح آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اللہ پامان، خال آباد۔